الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک اور سوال و جواب کے سیشن میں ہم شاہ صاحب کے ساتھ حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کی کرم نواز ہے الحمدللہ۔ شیخ، کچھ سوالات ہیں لوگوں کے، ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے وہ عرض کریں۔ جی جی انشاءاللہ۔ شیخ، عملیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ 15 کے نقش کو انگوٹھی میں بنا کر پہننے کے کیا فائدے ہیں؟ کیا اس نقش کا کوئی خاص روحانی اثر یا برکت ہے؟ اس بارے میں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور خصوصاً جب وہ عملیات سے تعلق رکھتا ہو تو ایک بات جو بہت زیادہ وقت لگانے کے بعد اس فیلڈ کے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک عمل ہر ایک کو فائدہ نہیں کرتا، صحیح۔ نہ ہر ایک عمل ہر ایک کے لیے ایک جیسا اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ کسی ایک مقصد کے لیے وہ ہر ایک کے لیے چلے گا۔ صحیح ہے۔ کیونکہ ہر ایک کا جو ہے نا معاملہ الگ الگ ہے۔ 15 کا نقش ہو یا دیگر نقوش ہو، حتیٰ کہ طلاسم یا جو شرف آتے ہیں، شرف مشتری ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، قمر ہے، جو شرف آتے ہیں ان کے ہی نقوش ہر ایک کے لیے ایک جیسا فائدہ نہیں کرتے۔ صحیح۔ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو ڈاکٹر چیک کرے گا اور دیکھے گا کہ اسے ضرورت ہے اس دوا کی، اور پھر دے گا۔ صحیح۔ تو اب 15 کا جو نقش ہے نا، اس کا جو مزاج ہے، اس کا جو طبعی مزاج ہے، وہ جو ہے چاند سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ چاند سے۔ اب یہ جو نقوش ہے ان کا بھی تعلق جو ہے نا سیاروں سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ نقوش تو سب استعمال کر رہے صحیح۔ اور بنا بھی رہے۔ اب ہر ایک جو نقش ہے، مثلث ہے، مربع ہے، مخمس ہے، مثمن ہے، جتنے نقوش آپ نام لیتے چلے جائیں، طبعی لحاظ سے یعنی اس کی جو بیس انرجی ہوگی وہ کسی ایک سیارے پر ہو۔ اچھا۔ اسی طرح جو یہ مثلث ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ چاند سے ہے، چاند کی انرجی اس کی بیس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ چاند کی انرجی کسی کے لیے مثبت ہے، کسی کے لیے منفی ہے، پیدائشی طور پر۔ یہ قدرت نے فیصلہ کر کے بھیجا ہے۔ صحیح۔ کہ یہ چاند کی جو انرجی ہے یہ کس کے لیے فائدہ مند ہوگی، کس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ صحیح۔ یا یہ ماہر دیکھے گا کہ اگر کسی کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو فائدہ مند کیسے بنانا ہے، اس کے لیے باقاعدہ نقش وضع کیا جائے گا۔ اگر مثلث بھی بناتے ہیں تو مثلث کو باقاعدہ وضع کیا جائے گا، الگ سے اس کے لیے بنایا جائے گا۔ پھر اب اس کو انگوٹھی میں پہننا ہے، گلے میں پہننا ہے، یا بازو میں پہننا ہے، یا انگوٹھی بنا کر کون سے ہاتھ کی کس انگلی میں پہننا ہے کہ اس کو کیا فائدہ ہو۔ صحیح۔ اتنی تفصیل ہے اس۔ صحیح۔ اب الگ الگ نقوش
کے وضع کرنے سے، الگ الگ انرجیز ڈالنے سے، الگ الگ مقامات پہ پہننے سے، پھر اس میں اسٹیپس اگر آگے پیچھے کر دے، اس کے لیے الگ الگ چیزیں ایکٹیویٹ ہوں گی اس کی زندگی میں. صحیح. اب یہ ساری اسپیسیفیکیشنز معلوم ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس سے اس کے لیے کیا کچھ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. صحیح. لیکن کیا ہے، بس فضیلت سنی کہ نقش مربع بناؤ، 6 کا بنا لو، 9 کا بنا لو، اس کا بنا لو، اس کا بنا لو، اور انگوٹھے میں ڈال کے پہن لو. تو کسی ایک کو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے ہوا، صحیح ہے نا. تو ہر ایک کے لیے جدا جدا ہوگا یہ معاملہ، اور اگر نہیں ہے تو ہر ایک تجربہ کر کے دیکھ لے، اپنے لیے بنا لے. اب وہ انگوٹھی کون سی دھات میں بنے گی؟ صحیح. اب وہ دھات، ہر دھات خواتین تو پہن سکتی ہیں، اور مردوں کے لیے پھر کیا حکم ہوگا دھاتوں کا پہننے کا الگ الگ، صحیح ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یا تو اس کو باقاعدہ سیکھیں، عملیات کو مہارت کے ساتھ سیکھیں پھر کریں، صحیح. ورنہ کسی ماہر سے اپنے لیے خصوصی طور پر کہ مجھے اپنی زندگی میں ان چیزوں کی ایکٹیویشن چاہیے، اس کے مطابق بنوائیں. پھر وہ آپ کی پہلے تشخیص کرے گا کہ آپ کے لیے یہ انرجیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا ان انرجیز کو کسی دوسرے طریقے سے کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس طریقے سے پھر وہ ایکٹیویٹ کی جائیں گی. صحیح. اتنا آسان نہیں ہے عملیات کا معاملہ جتنا آسان جو ہے نا لگتا ہے بظاہر. صحیح. شیخ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا اسی کے اندر، تو یہ کیا یہ ایک مت ہے، یعنی افواہی بات ہے کہ بھائی اس شرف کے اندر ہم نے کوئی طلسم بنوا کے پہن لیا، اب وہ زندگی بھر کے لیے فائدہ دے گا، یا جب تک، کیا اسی ایک مت ہے؟ دیکھیں وہی ہے، سیارہ مشتری جو ہے اب پیدائشی طور پر ہی کسی کے لیے اس کی انرجی اچھی ہے، کسی کے لیے بری ہے. ٹھیک. تو جب یہ عروج میں ہوگا نا، شرف میں ہوگا، یعنی اچھی حالت میں ہوگا، جی. تو ابھی شرف میں چل رہا ہے یہ، جی. ٹھیک ہے. تو جب وہ خود باقاعدہ شرف میں ہے اور کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اس کا طلسم بھی، اس کی لو بھی اس کو فائدہ نہیں کرے گی. صحیح، بالکل کلیئر. کیونکہ اس کی لو اسی سے انرجی لے کر بنائی جائے گی. صحیح. آسان اصول میں نے عرض کر دیا، اللہ معاف فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب وہ خود شرف میں ہے اور آپ کو فائدہ نہیں دے رہا تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے لیے اس کی لو بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. نہیں دے گی. صحیح. اب اس کو میرے لیے فائدہ مند کیسے بنانا ہے، یہ کوئی ماہر بتائے گا. وہ پہلے آپ کی تشخیص کرے گا کہ کیوں اس کی انرجی آپ کے لیے مثبت کام نہیں کر رہی. صحیح. اب اس کو مثبت کیسے کیا جائے گا آپ کے لیے؟ جنرل جو لوح بنائی جا رہی ہے، نقش مربع میں بنا کے دی جا رہی ہے. جی. اب آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ جو نقش مربع ہے فطری طور پر طبعی اس کی طبیعت کیا ہے؟ صحیح. اس کی طبیعت جو ہے وہ عطارد والی ہے، مرکیوری والی. ٹھیک ہے. اب مشتری اور مرکیوری آپس میں دشمن ہیں. صحیح. اب آپ لوح بنا رہے ہیں مشتری کی، اور اس میں بیس جو ہے انرجی ڈال رہے ہیں مرکیوری کی. اب آپ یہ پوچھیں کہ جب سیارہ مشتری سرطان میں داخل ہوتا ہے تو 5ویں درجے میں اس کو شرف لگ جاتا ہے. صحیح ہے. اسی جگہ پر اگر مرکیوری آ جائے تو وہ شرف کو بگاڑ دیتا ہے یا نہیں بگاڑ دیتا؟ بالکل صحیح. تو آپ باقاعدہ خود سے مشتری کی انرجی اس لوح میں ڈالتے ہیں. مربع یعنی 4x4 کا 16 خانوں والا جو نقش ہوتا ہے، جی، وہ بنا کے دیا جا رہا ہے. اب ہم نہیں کہتے کسی کو کہ کوئی نہ لے، وہ سب کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو ساری لے لیں کسی سے. صحیح. لیکن یہ جو ہے نا بنانے کا معاملہ، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لگتا ہے. ٹھیک. تو سارا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ایک جنرل طور پہ آپ کو بنی ہوئی مل رہی ہیں، اس میں اللہ کا نام ہی لکھا ہوا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ برکت تو آپ کو ضرور ملی ہوگی. صحیح. یعنی آپ، جیسے ہم نے عرض کیا تھا نا کہ آپ ایک چاندی کی لوح بنا کے، ایک پلیٹ بنا کے اس پہ سورہ اخلاص بھی لکھ دیں گے نا اس وقت، تو شرف مشتری کی لوح تیار ہو جائے گی. جی. اصل ہے کہ ایک خاص
خالص ذکر جو ہے اس کو چاندی پہ اتارنا ہے اس وقت میں، بس اتنا آسان ہے اس کی لوح کا بنانا. سبحان اللہ. آپ کو نقوش کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سرطان جو ہے، برج سرطان، اس کا جو مالک ہے وہ چاند ہے. صحیح. صحیح ہے، اور اس کی دھات چاندی ہے. صحیح. تو وہ چاندی لیا آپ نے اور اس پہ خالص ذکر اتار دیا، سورہ اخلاص لکھ دی. اس سے خالص ذکر اور کیا ہے؟ صحیح. بس وہ لوح تیار ہو گئی اس کی. وہی جو ماحول اوپر بنا ہوا ہے وہ آپ نے ادھر بنا دیا اپنے لیے تھوڑا سا. سبحان اللہ. لیکن وہی اصول ہے کہ جو شرف ابھی آپ کو فائدہ نہیں کر رہا ہے اس کی لوح آپ بھلے کتنی بناتے رہے، وہ فائدہ نہیں کرے گی. آئی سمجھ میں بات؟ بالکل شیخ، بالکل. تو ہر ایک کے لیے جدا جدا ہے. اس لیے بہت سارے لوگوں کو اسی وقت میں بھلے وہ لوح بنائے نہ بنائے، 2-3 مہینے کا جو یہ وقت ہے اسی میں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. صحیح. کیوں؟ کیونکہ ابھی شرف میں ہیں وہ. صحیح. ان کو الوا بنانی چاہیے تھی. بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی نقصان میں ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اب وہ بھلے کتنی الوا بناتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو کسی ماہر سے رابطہ کر کے وہ چیک کروائیں گے کہ یہ اس وقت مجھے کیوں فائدہ نہیں ہو رہا. صحیح. تو اب اس قوت کو، جو اچھی قوت ہے، یہ جو میرے لیے کام نہیں کر رہی، اس کو میں کیا کروں کہ یہ مجھے فائدہ دینے لگے. تو اسپیشل ان کے لیے کچھ اگر کر دے کوئی تو ان کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا. ہاں یہ تیار ہو جائے اگر کسی کے لیے اس کی طبیعت کے مطابق تو بالکل پوری زندگی اس کو فائدہ دیتی ہے. جزاک اللہ سید، زبردست، جزاک اللہ. جی جزاک. تو آپ نے اصول بھی بیان کر دیے، بنانے کا طریقہ، سب کچھ بھی جی بتا جی. دیا، ماشاء اللہ. جزاک اللہ سید. شیخ ایک سوال تھا، کیا عملیات کے ذریعے علاج مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا دونوں کے لیے اصول اور ذمہ داریاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے خواتین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو ماہانہ طور پر ان کو ناپاکی کے دن جو پیریڈ ٹائمز جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اصول و ضوابط تبدیل ہو جاتے ہیں عملیات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اگر وہ عملیات کرتی ہیں تو ان کے چلے بھی الگ طریقے سے ہوتے ہیں، ان کی پڑھائیاں بھی الگ ہوتی ہیں، دنوں کی تعداد وغیرہ کے حوالے سے فرق ہوتا ہے ان میں. ٹھیک. تو ویسے تو خواتین کا یہ ہے کہ عملیات میں کمی آتی ہیں، خواتین بہت کم آتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے عملیات کے معاملات میں چلنا، تو ان کو خطرہ بہت زیادہ ہو، کیونکہ ناپاکی کے ایام جو ہیں وہ تو آنے ہی آنے ہیں. صحیح. پھر اس کے لیے الگ سے حصار کرنا، ان کے لیے حفاظتی تدابیر الگ سے کرنا، یہ ایک بڑا ہے معاملہ. پھر بچے بھی ہونے ان کے، اور مرد تو ہے نا کہ بھائی وہ بچہ ہے چھوٹا، وہ تو گندگی کرے گا، وہ تو اماں کے ہاتھوں میں پکڑا کے چلا جاتا ہے کہ بھائی میں تو عامل ہوں، میں پڑھائی کروں گا، میں تھوڑی صفائی کروں گا. صحیح. اماں تو کسی کے ہاتھوں میں نہیں پکڑا کے جا سکتے، صحیح. ہے نا. تو بڑے ان کو بڑے مسائل ہوتے ہیں عملیات کے. صحیح. حضرت کشف القبور کے اعمال کے حوالے سے سوال ہے. کشف القبور کے اعمال میں عام طور پر بزرگ کی زیارت ہوتی ہے یا ہمزاد سے ملاقات جیسی کیفیات پیدا ہوتی ہے، اور اس عمل کو کسی عام قبر پر کرنا زیادہ مناسب ہے یا کسی مزار پر جا کر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ نے کشف القبور کس عمل سے کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا. اگر آپ نے اعمال سفلیہ سے کوشش کی ہے نا، اعمال سفلیہ یعنی وہ اعمال جو زمین پہ بنائے گئے ہیں، جیسے کڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں جو علوی کلام نہیں ہیں، جیسے کلام اللہ، اسماء الہیہ، وظائف، ذکر، یہ سب علوی ہوتے ہیں. اور جو زمین پر بنے ہوئے کلام ہیں وہ سب سفلی ہوتے ہیں. تو سفلی سے مراد اسفل، عالم اسفل میں جو چیز ہے وہ سفلی ہے. ٹھیک. اس لیے کہتے ہیں سفلی ہو گیا کہ جادو، زمین کا جادو ہو گیا اس پہ. آئی سمجھ میں بات؟ صحیح. تو اگر آپ
یعنی سفلی اعمال بھی نورانی ہو سکتے ہیں. یعنی کوئی کڑا ہے، کسی بزرگ کے نام کا کڑا بنا لیا کسی نے، صحیح تو وہ کالا جادو تو نہیں کر رہا. صحیح. لیکن جب ہم تقسیم کریں گے علوی اور سفلی کی تو اس کو کدھر بھیجیں گے؟ سفلی والے. علوی میں تو نہیں بھیجیں گے. آئی نا سمجھ میں بات؟ ٹھیک. تو اب یہ فرق ہوتا ہے کہ عمل کون سا کیا ہے. تو اگر آپ نے خالص ذکر اللہ سے، آیات قرآنیہ سے کشف القبور کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں آپ کی روح سے ملاقات ہوتی ہے، اور دیگر اعمال سفلیہ میں جو ہے وہ حمزات سے بھی ملاقات ہوتی ہے. صحیح. دونوں ہی ہوتے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ آپ کی کس، اب کوئی جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آیات قرآنی سے کرے لیکن وہ اپنی روحانیات کو نہ کھولے، تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ حمزات نظر آنے لگ جاتے ہیں اس کو. تو روح سے روح کا تعلق کب ہوگا؟ جب روحانیات کھلے گی. کشف القبور خالصتاً روح سے ملاقات ہے نا، جی. تو وہ دروازہ کھولنا پڑے گا روح سے ملاقات کا. صحیح. آئی سمجھ میں بات؟ عام قبر پر جو ہے یہ کر سکتے ہیں کشف القبور، یا مزارات پر ہی کرنا چاہیے؟ جی، یہ جو ہے نا کشف القبور کا معاملہ مزارات پہ ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ کشف القبور کے لیے اجازت لیں، پورا طریقہ سیکھیں، پھر کوئی مشہور بزرگ ہوں ان کی جو ہے مزار پہ جا کے کشف القبور کے اعمال کیے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اگر آپ کو وہ عالم نظر آئے تو آپ کو جو ہے وہ نورانیت اور جو ہے وہ رحمت ہی نظر آئے، نورانیت نظر آئے، روحانیات نظر آئے. اور کوئی عام شخص ہے، اس کی قبر میں کیا حالات ہیں ہمیں نہیں پتہ. تو سنا ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ عذاب قبر ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کے دماغ جو ہے وہ پلٹ گئے اور وہ نفسیاتی ہو گئے اور پاگل ہو گئے. تو احتیاط ہے کہ صحیح. کشف القبور کر رہے ہیں تو کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کے اس کی روح سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس سے فیض بھی ہو، صحیح. اور وہاں جہاں اجازت ملے آپ کو.